کہ جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جشن جمہوریت منانے آیا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ایک سہارا دے کر مجھے بچہ یہاں تک لے کر آیا، بیمار ہوئے پیروں میں میری تکلیف آ گئی ہے، آپ کے سامنے آنکھوں کا ویژن گڑبڑا گیا ہے، آپ کے سامنے جو میں کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، یہ ہمارے قائد عظیم رہنما اس دیش کے اویسی صاحب کا کارنامہ ہے۔ میرے پورے جسم میں خون نہیں بلکہ ان کا احسان دوڑ رہا ہے، میرے ایک جملے پر انہوں نے یہاں بلایا مجھے حیدرآباد، بہت شکریہ ان کا، اللہ جزاک کرے۔ بغیر کچھ کہے، اس لیے کہ جو وقت انہوں نے مجھے دیا ہے، فرشوری صاحب نے، میرے بہت پرانے دوست ہیں، اتنی دیر میں تو میں لبان ہی جلاتا ہوں بس۔ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، جو کام کی بات ہوگی وہی کر دوں گا بس۔ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے، اپنی پہچان مٹانے کو کہا جاتا ہے، بستیاں چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے، پتیاں روز گرا جاتی ہے زہریلی ہوا، اور ہمیں پیڑ لگانے کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں پیڑ لوے دیوں کی، راحت اندوری کو شاید ایسے ہی پڑھنا چاہیے، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا، گھروں کے دھستے ہوئے، غور سے سنیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے ایک ایک شخص شریک ہو جائے، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، میں بتا رہا ہوں ڈاکیومنٹس، یہ جتنے لوگ ہیں سب گرام میں باندھ لے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ ڈاکیومنٹ یا کاغذات تو بتانا کہ ہم بتا رہے ہیں، راحت نے بتا دیا ہے پتا، گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، یہ ہے ڈاکیومنٹ، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی، سبحان اللہ رات بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ منظر نے بتایا کہ یہاں پر 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن اگر میں دیکھ پاؤں تو میں خدا کی قسم یہاں سے چاند اور سورج نکل آئے میری آنکھوں سے، اسی محفل ہے انشاءاللہ۔ میں سناتا ہوں کہ آپ سب ہیں جتنے بھی ہیں
سب کے لیے میرا مصرع ہے کہ ساتھ چلنا ہے. یہ جو بچے آئے ہیں جامعہ سے، لڑکیاں آئی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، ان سب کو شریک کرتا ہوں. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی ہے. ساتھ چلنا ہے تو تلوار اٹھا میری طرح. مجھ سے بزدل کی حمایت نہیں ہونے والی. اور اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. 4 مصرے اور سن لیجئے. پچھلے دنوں فیض کی نظم کے معنی تبدیل کر دیے. پورے ہندوستان کے ہی معنی تبدیل کی جا رہے ہیں. اردو زبان کے شاعر پر بھی یہ شمگاج گری. میں یہ رہی تو میری حیثیت نہیں کہ میں فیض کی دفاع میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی زبان میں اگر کوئی شاعر ظلم کے خلاف لکھ رہا ہے تو یہ میری تائید ہے اس کے لیے. اور میرے یہ 4 مصرے ہیں خاص طور پر اس جلسے میں سنانا چاہتا ہوں. میرے پیچھے میں بہت ہی معززین ہیں. ویسی صاحب ذرا سی گزارش ہے. ارشاد کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا کیا لے گا کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر کیا لے گا؟ دکھا شمشیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. دکھا اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر. کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر کیا لے گا؟ صرف ایک شیر، صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے. صرف ایک شیر. یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، کر کیا لے گا؟ صرف ایک شیر اڑا دے گا پرخچے تیرے. تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے. ایک میں عام طور پر سرسول صاحب میں جانتے بھی ہیں، آپ بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میں عام طور پر فرمائشیں پوری نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہوں کہ ٹل جائے. لیکن آج عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں اندور سے چلا ہوں، جب سے لگا کے کم سے کم درجن بھر فون میرے پاس آئیں کہ راحت بھائی ہم وہ سننے کے لیے آج کے جلسے میں آئیں گے، غزل خاص طور. تو میں اتنے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ لاکھوں لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. یہ 1.5 منٹ میں انشاءاللہ غزل ختم ہو جائے گی. مجھے وقت دے دیجیے خدا کے لیے. اگر خلاف ہیں سبحان اللہ، ہونے دو. جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ادھر بھی حیدرآبادی پر آ جائے تو مزہ آ جائے. میں سامنے کے اس کے بھروسے کر رہا سب کام کہہ رہا ہوں کہ اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو. جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے.
کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں، ذرا سا باریک شعر ہے لیکن میں یہ بھی مجھے احساس ہے کہ میں حیدرآباد میں کھڑا ہوں تو میرا شعر ضائع نہیں ہوگا، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، سبحان اللہ، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان۔ ایک فرشوجی صاحب ذرا سا مجھے اجازت دیتے کہ کچھ سیکنڈ کے لیے ایک بات یہ کہہ دوں کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا، بہت ہی زبردست چلا، ایک آڈیو تقریر ایک صاحب کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا کون صاحب ہیں، یہاں تو جتنے بھی یہ صاحب ہی ہوتے ہیں، تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری جو جہادی ہے، تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ خیر میں میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جہادی ہوں، میں حیرت میں پڑ گیا، بہت پریشان رہا، تڑپ کروٹیں لیتا رہا، ساری شب گزار دی سوچتے سوچتے کہ ہوں کہ نہیں، اور صاحب صبح فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اللہ سے لو لگائی کہ اللہ تو ہی، میں زور سے بولوں گا جب تو آواز آئے گی، کہا دھیرے بول رہا ہوں نا، تو اب ذرا سن لیں، آپ میں آپ کے کام کی بات ضائع نہیں ہونے دوں گا، آپ اطمینان رکھیں میں نے کہا اللہ تو ہی کوئی روشنی دے مجھے، کوئی اشارہ کر کہ میں جہادی ہوں کہ نہیں، مجھے ایسا لگا کہ کوئی روشنی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں تم جہادی تو نہیں ہو، لیکن یار کچھ تم ہو الگ، تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ اگر الگ ہوں تو بھی الحمدللہ۔ میں نے صاحب 2 لائنیں لکھی، 3 لاکھ لوگوں کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شعر سمپت بھائی کی موجودگی میں، اگر یہاں یہ منظر نے کہا کہ میرے سامنے لاکھوں لوگ ہیں تو ان لاکھوں لوگوں کی طرف سے راحت اندوری بھی شریک ہو کر آپ سب کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ہر شخص کے دل میں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو وہیں آ جاؤں گا، ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، سمپت بھائی شعر سنیے گا، کہتا ہوں کہ میں جب مر جاؤں، آواز آ رہی ہے نا، میں نے بولا تھا جب آپ کے کام کی بات شروع، بے شک ان کے دل تک پہنچ رہی ہے آواز، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا، میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری اس میں کون سی بات کہتی ہے، وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کہتا ہے، جہادی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ 2 شعر اور پڑھنا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں
کل نہیں ہوں گے. یہاں کہا جاتا ہے انشاءاللہ. جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہے، یہ اسلم بھائی کی طرح ایک جلسہ ہو رہا تھا. اسلم بھائی کی طرح ہندی کے ایک بڑے رائٹر اشوک چکردھر، وہ نظامت کر رہے تھے، سنچالن کر رہے تھے جس طریقے سے اسلم بھائی کر رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ جو آج صاحب مسند ہے، تو میں نے کہا یار یہ صاحب مسند ہندی والے شاید نہ سمجھ پائیں، تو میں نے کہا کہ اشوک بھائی ذرا یہ صاحب مسند کو ہندی میں کیا کہیں گے ذرا یہ بتا دیجئے. تو انہوں نے پیشانی پر ایک انگلی پھیری اور کہا کہ اسے کہیں گے ستادھیش. تو میں نے کہا رہنے دیجیے پھر صاحب مسند ہی ٹھیک ہے. تو کہتا ہوں کہ ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے، ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں. افسوس کہ میڈیا نے، اخبارات نے، جو بھی ذریعہ انہیں ملا اس شعر کو بنا دیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کسی مسلمان کا شعر ہے، یا کسی نے لکھ دیا کہ یہ کسی ہندو کا شعر ہے. یہ مجھے اس کا دکھ ہے، اس کا افسوس ہے. نہ تو یہ ہندو کا شعر ہے، نہ یہ مسلمان کا شعر ہے. یہ ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر وقت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذات کا ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو میرا یہ شعر اس کی آواز ہے، اس کا شعر ہے. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی. کرایہ دار ہیں ذاتی، یہ دیکھو یہ والی آواز نہیں آ رہی ہوگی آپ کو، لیکن پھر بولو. کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان